واقعی یہ قرآن پاک اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے جو ہم کر رہے ہیں، ادنا درجے میں بھی یہ اس کا استقبال نہیں۔ آج ان حافظوں کے جو سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے، خدا کے قسم کل قیامت کے دن ان کے سروں پہ نور۔ حضرت مولانا محمد اسجد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو حضرت والا تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ اصل مغز ٹائم آ رہا ہے، کچھ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمیں منہ نظر آ رہے ہیں۔ میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے، یہ اسٹیج علماء کرام کے لیے بنایا ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں، بہت جگہ ہے، آپ تشریف لائیے۔ اور اب یہ پروگرام باقی ہے اور مولانا کا بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ اصل میں کیا ہے، مولانا اسجد صاحب اللہ نے ان کو اس عمر میں یہ نوازا ہے، آپ کو پتہ نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ نیل صاحب مولانا قاسم صاحب کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھو سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے، خانقاہی سلسلہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہر اکابر، ہر بزرگ کی خانقاہ، غور سے سنو بھائی، یہ بات سننے کی، ہم ایک روحانی بیمار بھی ہیں اور جسمانی بیمار بھی۔ جسمانی بیماری کے لیے ہم اپنا ایک ڈاکٹر چنتے ہیں، بھائی فلاں ڈاکٹر MBBS ہے، بہت اچھا ہے، صحیح دوا دیتا ہے، اپنے عقل کے اعتبار سے ہم نے ڈاکٹر چنے ہوئے۔ اسی طرح یہ خانقاہ ہے اللہ والوں کی۔ اللہ جب چاہتا ہے تو 9 عمری میں بھی اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت کا تعلق بھی کانگڑے سے ہی ہے اور الحمدللہ خلیفہ ہے، خانقاہ ہے۔ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے اپنی بیماری پریشانیوں کو کیا کریں، کون سا ذکر کریں، حضرت کون سی دعا مانگیں، جو شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، یہ اس شریعت کو اور ان سنتوں کو عوام میں اور اپنے احباب میں لانے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے، خانقاہ کی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ بہت نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جیسا بغیر نام کو چلتا پھر واپس ہی نہ کچھ بھی، تو بھائی اپنے آپ قائد اکابر سے میں نہ کروں گا، اسجد صاحب کہیں بھی قائد سے جوڑ کے رکھو اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مطلب کہاں سے بلا کے لاتے تھے، کہاں نے رائے پہ، کہاں ہے کھانا باون، کہاں ہے کیا کہتے ہیں کیرانا، UP میں جگہ جگہ اکابر کی، آج خانقاہیں خالی پڑی۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہاں ایسے ادارے، ایسے خانقاہیں، میوات میں بھی ہمارے اکابر ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہوتی، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر ایک MBBS ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں تو MBBS ڈاکٹر آگو، کوئی دقت نہیں۔ دعوت برکاتہم دین کے مدرسے میں ماشاءاللہ مجلس ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ان میں سے ائمہ جڑے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے مولوی جڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہمارے اندر بہت کمی ہے اور ہم تھوڑا سا دین آگو بس میں مجھے اب کوئی دقت نہیں ہے، اب تو ہم ہو گئے پاس مڈل کلاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں گفتگی کی، آپ کو وقت دیا، وقت بہت قیمتی ہے، لیکن یہ باتیں بتانی ضروری ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات نے اور میں نے سب نے مل کر بچوں کا پروگرام دیکھا اور سنا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں زبردست حیرانی میں ہوں۔ یہ بچے ایک مکتب کے ہیں یا کسی جامعہ کے؟ ہر ایک بچہ بے مثال۔ مقرر کو دیکھو تو شعر پنجابی سے چھوڑ رکھے انہوں نے، شعلہ بیان ہے، شاعر صاحب بھی موجود ہے مکتب میں، حدیث بیان کرنے والے محدث بھی موجود ہیں، اور صوفیوں کے نمونہ بھی موجود ہے، جن کو 65 دعائیں یاد ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، 65ویں نمبر کی دعا سنائی تھی بچے، 65 سنائی تو آگے بھی یاد ہوگا۔ تو کیا نہیں ہے اس مکتب میں؟ ابھی ایک بچہ تقریر کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا نہیں دیا ہے، وہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مکتب نے آپ لوگوں کو کیا نہیں دیا ہے۔ ایک مقرر بھی موجود ہے، ایک شاعر بھی موجود ہے، محدث بھی موجود ہے، صوفی بھی موجود ہے، حفاظ تو ہیں ہی جن کی دستار باندھی گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس طرح کے مکاتب کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، بہت ہی مسرت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی جگہ میں، مکتب کے اندر، جہاں وسائل کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، لیکن محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں اور ان کا نتیجہ ہم اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی بات کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان حضرات کو 1.5 گھنٹے کا کل ٹائم دیا تھا۔ چلین سے 2-3 مرتبہ میری بات ہوئی ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مغرب کے بعد صرف 1.5 گھنٹہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس 1.5 گھنٹے میں چاہے آپ مجھ سے کہلوا لینا یا سنوا لینا، تو ماشاءاللہ میں نے سن لیا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تو وہ سننے میں ہی پورا ہو گیا ہے۔ پھر بھی چونکہ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں، آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو 12-15 منٹ میں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، اور تذکرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہمارے حسب نسب بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہمارا نام بیان کیا گیا ہے، ہمارا علاقہ بیان کیا گیا ہے، یہ ہماری برادری بیان کی گئی۔ تذکرہ سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہیں پتہ چل جائے گا، قرآن میں غور کرو، تلاش کرو، قرآن میں تدبر کرو تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم کامیاب لوگوں میں ہو یا ناکام لوگوں میں۔ قرآن میں تمہارا تذکرہ موجود ہے اس لحاظ سے کہ جب آنکھوں سے دیکھو گے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا اپنا انجام، کہ تم جنت میں جا رہے ہو یا کسی اور پگڈنڈی پہ تمہارا رخ ہے، یا خطرے کی گڑھوں میں تم جا رہے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قرآن تمہیں تمہارا نتیجہ سنائے گا۔ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ اس قرآن میں کامیاب لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، ناکام لوگوں کا انجام بھی سنایا گیا ہے۔ ان میں دیکھ کر، اس آئینے میں دیکھ کر خود ہم اپنا منہ، اپنا داغ دھبا تلاش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی اگر تفسیر سمجھنی ہو، اس آیت کا اگر مفہوم سمجھنا ہو تو ایک واقعہ سامنے رکھیں۔ ایک بڑے درجے کے تابعی گزرے ہیں، حضرت احنف بن قیس۔ احنف بن قیس، انہوں نے یہ آیت کہیں سن لی، بیٹھے ہوں گے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، ان کے کان میں یہ آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ وہ چونکہ عربی پڑھے ہوئے تھے، عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، یہ ہماری اور تمہاری
کہہ لیجیے بدنصیبی ہے کہ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے اور عربی زبان سے ہم واقف نہیں، اور واقف نہ ہونا یہ ہماری اپنی کمی ہے، ورنہ دنیا کی کون سی زبان ایسی ہے جس کو آدمی نہیں سیکھ سکتا؟ ہمیں اور آپ کو دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ اگر لگن ہوتی، ذرا سا شوق ہوتا تو عربی زبان کی جو موٹی موٹی اصطلاحات ہیں وہ ہم سب کو آسان، بے پڑھے لکھے بھی ان اصطلاحات کو، ان زبان کے الفاظ کو سمجھ سکتے۔ تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ جو بچے ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے اگر تھوڑی بہت بھی انگلش نہیں پڑھی ہے، اسکول بھی نہیں گئے ہیں، لیکن انگلش کی موٹی موٹی جو اصطلاحات ہیں، زبان کے جو الفاظ ہیں، ان سب کو وہ جانتے ہیں۔ ان پڑھ بچے موبائل میں اندر تک گھس جاتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ موبائل اب کیا آرڈر دے رہا ہے؟ انہوں نے پڑھا بھی نہیں، لیکن دلچسپی ہے، لگاؤ ہے، اس لگاؤ کی وجہ سے وہ انگلش کی موٹی موٹی اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اور تمہیں لگاؤ ہوتا، یہ دلچسپی ہوتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سمجھنے کے لیے اترا ہے، کوشش کرتے کہ قرآن کی موٹی موٹی اصطلاحات ہمیں بھی آ جائیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی کہ عربی زبان سے محبت کرو، عرب والوں سے محبت کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں احب العرب، احب العرب، عرب لوگوں سے محبت کرو۔ کیوں؟ لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ کا مقبرہ ہے، قبرستان ہے، آرام گاہ ہے، آپ خود عربی ہیں۔ پھر فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتی لوگوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ہم اور آپ، اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں پہنچے اور اکٹھے ہو جائیں تو ہماری اور تمہاری سب کی زبان عربی ہوگی، آٹومیٹکلی ہوگی، یہاں چاہے ہم نے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن وہاں سب کی جا کر زبان عربی ہو جائے گی۔ وہاں تو بہت دور کی بات ہے، پہلی جو منزل آتی ہے آخرت کی قبر پر، اس قبر میں ہی ہم سب کی زبان عربی ہو جائے گی، چاہے نہ پڑھے ہوں، چاہے ان پڑھ ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، سب عربی بولے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے زبانیں مختلف ہیں، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی بنگلہ بول رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس عالم سے منتقل ہوں گے قبر کی طرف، تو قبر میں جاتے ہی تمام انسانوں کی زبان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، عرب ہو یا عجب ہو، سب کی زبان عربی ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی۔ وہاں آ کر منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے۔ یاد ہے آپ کو بچپن سے ہی مکتب میں یاد کروایا جاتا ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ عربی میں کریں گے، مر ربک، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ عربی زبان ہے۔ ما تقول فی ھذا الرجل، تیسرا سوال یہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آرام فرمائے، وہاں سے اور یہاں تک جہاں ہم اپنی قبر میں ہوں گے سارے پردے ہٹائے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اور اس مردے سے جو قبر میں دفن کیا گیا ہے نبی کی شکل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن صادق ہے، سچا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو بن دیکھے بھی پہچان لے گا کہ ہمارے نبی، یہ تو حضرت محمد رسول اللہ ہے، وہ عربی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بے تعلق تھا، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے یا مسلمان ہے، لیکن نبی کی ذات سے اس کو کوئی محبت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ ہاں ہاں کرے گا، یہ عربی زبان آیا ہوا ہے۔ اس حدیث کو سنا کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں سے منتقل ہوتے ہی ہم سب کی زبان عربی ہے، اس لیے پیغمبر فرما رہے عرب سے محبت کرو، میں خود عربی ہوں، تمہاری سب کی زبان جنت میں جا کر عربی ہوگی۔ تیسری اہم وجہ وَلِسَانُ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، دو وجہ پہلا چکی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تم سب محبت کرو عرب سے اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، تم سب محبت کرو عرب سے اس لیے کہ تم سب کی زبان عربی ہونے والی ہے۔ اور تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ خود عربی زبان کی ہے، قرآن عربی، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عربی سے واقف ہو گئے، عربی کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہم سے کیا ہے، اس قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو تعبیر بنا لیا جائے، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگایا جائے، ہونٹوں سے چوما جائے، سر پر رکھا جائے،
किताब शिफा नहीं है, बेशक ये सब फायदे हैं कुरान के। लेकिन कुरान दूसरी किताबों के लिए नहीं है। कुरान करीम भाई ये आयत पढ़ी गई, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। कुरान में तुम्हारा तज़किरा मौजूद है, तुम अकल क्यों नहीं लगाते, तुम समझते क्यों नहीं, ढूंढते क्यों नहीं है कि तुम्हारा किस तरह तज़किरा किया गया कुरान में, तुम्हारी तारीफ की गई है या तुम्हारी बुराई बयान की गई है, तुम्हें अच्छा अंजाम की खुशखबरी दी गई है या भयानक मंजर से तुम्हें डराया गया है, और क्यों नहीं करते। अल्लाह कह रहा है, वो चौंके, आहनफ बिन कैस एकदम से होश में आए और कहने लगे ईतूनी बि किताब, ईतूनी बि किताब, लाओ मेरे पास कुरान लाओ, लाओ मेरे पास किताब लाओ, जिस किताब में जिस कुरान में मेरा तज़किरा मौजूद है, मैं ढूंढूं कि कहाँ और किस सफ़े में, किस रुकू में, किन आयात में मेरा तज़किरा। उनको कुरान दिया गया, अब वो कुरान एक तरफ से पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू किया तो कहीं उनको ये तज़किरा मिलता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये मुमिन की एक सिफ़ात है। अल्लाह कहता है यकीनन कोई शक नहीं है कि कामयाब हो गए वो मुमिन, वो ईमान वाले जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजूल के साथ नमाज पढ़ते हैं, सिफ़ात बयान की गई, जो ज़कात अदा करते हैं, जो हराम कारियों से बचते हैं, जो अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये सिफ़ात बयान की। जब उन्होंने ये सिफ़ात पढ़ी और अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली तो आहनफ बिन कैस कहने लगे बखुदा मैं इनमें से नहीं, मैं तो इनमें से नहीं, ये खूबियाँ, ये भलाइयाँ, ये सिफ़ात तो मेरे अंदर नहीं पाई जाती। उन्होंने फिर वरक़ पलटा, पन्ने पे पन्ने पलटते रहे तो कहीं उनको लिखा हुआ मिला व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। दर्जनों सिफ़ात बयान की गई। अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं जो ज़मीन पर तवाज़ु से चलते हैं, आजिज़ी, इनकिसारी, झुक जाना उनकी आदत होती है, अकड़ जाना, तकब्बुर करना, अपनी अना में मस्त रहना, ये इबादुर रहमान की सिफ़ात नहीं है। इबादुर रहमान वो है जब उनसे कोई उलझता है तो सलामती के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इबादुर रहमान अल्लाह के चहीते बंदे वो हैं जो रातों को सजदे करते हैं, तौबा करते हैं, जिना और बेशर्मी के करीब नहीं जाते। ये सिफ़ात उन्होंने पढ़ी तो कहने लगे वल्लाही वल्लाही बखुदा मैं इनमें से नहीं, अल्लाह की कसम मैं इनमें से नहीं। फिर कहीं उन्होंने वरक़ गर्दानी की, उनको मिला अस्साबिरीन वल्क़ानितीन, उनको ये मिल रहा है, कहीं लिखा हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे फलाह पाने वाले, जन्नत पाने वाले वो हैं जो कानित होते हैं, जो साजिद होते हैं, जो शाकिर होते हैं, जो गुनाहों से रुकने वाले होते हैं। तो हर जगह पढ़ते जा रहे हैं सिफ़ात को, कहते जा रहे हैं इनमें से मैं नहीं, इनमें से मैं नहीं, इनमें से मैं नहीं। कहीं उनको आयात मिली जहाँ दोज़खियों का तज़किरा है, कहीं उनको आयात मिली जहाँ मुनाफिकीन का तज़किरा है, तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, ऐ अल्लाह मैं अल्लाह तेरा शुक्र है मैं काफिर नहीं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं मुनाफिक नहीं। ये है वो कुरान में हमारा तज़किरा। फिर आखिर में उनके सामने एक आयत आई वआखरून अअतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा वआखर सय्यअ, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो नेकी भी करते हैं, कुछ गुनाह भी उनसे हो जाते हैं, गुनाह करने के बाद वो तौबा करते हैं, रुजू होते हैं, करीब है कि अल्लाह उन पर रहम फरमाएगा। तो अपने सीने पर हाथ मार कर कहने लगे हाँ हाँ मैं ये हूँ, यहाँ पर मेरा तज़किरा मौजूद है, यहाँ पर मेरा तज़किरा मौजूद है। मैं वो बंदा हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है इताअत करता हूँ, लेकिन बहरहाल बशर होने की वजह से कोताहियाँ हो जाती हैं। मुझे आज नसीहत मिलती है कि मैं तौबा करूँगा। वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो मेरा भाइयों इस वाक़ये की मदद से इस आयत की तफसीर हम समझ सकते हैं कि कुरान में तुम्हारा हमारा सारी इंसानियत का तज़किरा मौजूद है, इस लिहाज से कि जब पढ़ते जाओगे और करोगे तो खुद तुम नतीजा तक निकाल सकते हो कि तुम अहले जन्नत में हो।
یا اللہ نہ کرے کہ تم اہل دوزخ میں ہو، کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ میرے بھائیو یہ ہے ہمارا تذکرہ۔ لیکن افسوس، وہی افسوس جو پہلے میں نے کہا کہ قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں تو غور نہیں کرتے، قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم سمجھتے نہیں۔ یہ عجیب داستان ہے، جو قرآن، جو کتاب اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، جو ہماری اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کتاب پر ہم غور نہیں کریں، اس کتاب کا ایک حرف ہم نہ سمجھیں۔ یہ کیسا مسلمان، یہ کیسا حامل قرآن ہے؟ افسوس نہیں ہے تو اور کیا؟ امت محمدیہ کیا، میں اگر یوں کہوں کہ 95%، 96%، بلکہ اور بڑھ جاؤ 97%، ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں، اور 3% جو بچیں گے ان میں بھی اکثر وہ ہیں جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، انگلی پھیر لیتے ہیں۔ علماء کی بڑی تعداد ایسی ہے جو عالم کہلاتے ہیں، لیکن قرآن کے رموز سے، اسرار سے، گہرائی سے وہ ناواقف۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ کل قیامت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خیر ہیں، سراپا رحمت ہیں، جو صرف بخشش کے لیے ہی کوشش کریں گے، سفارش کریں گے، عرش عظیم کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، بلکہ سفارش کا دروازہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام حیران ہیں، پریشان ہیں، سارے انسان تپ رہے ہیں، سب کہیں گے کوئی ہو سفارش کرنے والا، کوئی اللہ سے کہے کہ ہمارے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ آج ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ساری انسانیت مل کر محمد الرسول اللہ کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر خدا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، سورج ہمارے اوپر گرمی ڈال رہا ہے، ہم سب اپنے اپنے پسینوں میں ابل رہے ہیں، پسینہ گرم ہو چکا ہے، اللہ کے حضور میں سفارش کیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور ایسی تعریف فرمائیں گے اللہ کی کہ آج تک کسی نے کی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے محمد سل تعطا، سل تعطا، مانگو آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی، یوں دروازہ کھلے گا اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ وہ پیغمبر جو اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے اور وہاں بھی کوشاں رہیں گے، رحمت للعالمین ہے، لیکن یاد رکھنا ایک شکایت حضرت محمد الرسول اللہ سے اپنی امت کے تعلق سے کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول حضرت محمد الرسول اللہ کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس کتاب کو پس پش ڈالا، اس قرآن عزیز کو جس طرح دیکھنا چاہیے تو اس طرح نہیں دیکھا، اس کی جو قدر کرنی چاہیے تو وہ قدر نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مختصر وقت میں آپ سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا صرف ان بچوں کا کام نہیں ہے، قرآن پڑھ لینا صرف ان علماء کا کام نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے، کہ آپ کے لیے بھی کتاب رہنمائی ہے۔ کیوں نہیں اس سے رہنمائی حاصل، کیوں نہیں اس پر غور کرتے؟ سب سے پہلا انسان جب زمین پر اتر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلا انسان بھی ہے، پہلا نبی بھی ہے۔ جب سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا پیغمبر زمین پر آ رہا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا اہبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى۔ اس سولو بارے کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے آدم، اے حوا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تقدیر ہے، میرا نظام ہے، میرا فیصلہ ہے کہ تم دونوں زمین پر جاؤ۔ اب تمہاری ہونے والی ساری نسل زمین پر پھیلے گی، بڑھے گی، دنیا کا گوشہ گوشہ انسانیت سے بھر جائے گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے کتاب اتاروں گا، ہدایت نامے بھیجا کروں گا، بس جس نے میرے ہدایت نامے کو لیا، قبول کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری تو فائدے ملیں گے۔ وقت کی کمی ہے، مختصر عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آدم اے حوا زمین پر جاؤ، تمہاری نسل پھیلے گی، پوری زمین بھر جائے گی، لیکن بے سہارا نہیں چھوڑ رہا ہوں، تمہیں واپس جنت میں آنا ہے،
تو تمہاری رہبری کے لیے میں کتاب اتاروں گا۔ اب کتابیں اتری ہیں، 120 صحیفے نازل ہوئے ہیں، کم و بیش علماء کی رائے مختلف ہے، کسی نے 100 بھی کہا۔ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب سے اخیر کتاب قرآن کریم ہے۔ یہی قرآن یہ داستان سنا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم اس ہدایت نامے کو لوگے، پڑھو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو 2 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1، تمہاری زندگی بہت آسانی سے خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، تنگی ترشی تمہارا منہ نہیں دیکھے گی، تم لوگ خوشحال رہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَلَا يَشْقَى کا یہ ترجمہ، تم بدبخت نہیں رہو، تم تنگی اور ترشی کو نہیں دیکھو، راحت اور سکون کی زندگی گزارو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت جانے کا، واپسی کا جو راستہ اس کو بھٹکو گے، اس کو بھولو گے نہیں۔ تمہارا اصلی وطن جنت ہے۔ اگر قرآن پر، کتاب ہدایت پر عمل کرو گے تو واپسی کی راہ تمہیں سیدھی مل جائے گی اور جنت پہنچ جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور انسانیت کا وہ طبقہ جو میری نصیحت سے، میرے ہدایت نامے سے، قرآن سے اعراض کرے گا، اس کے زبردست 2 بڑے نقصان ہیں، 2 بڑے نقصان ہوں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، نمبر 1، اس کی زندگی کو میں کانٹوں سے بھر دوں گا، تنگی اور ترشی اس کا مقدر بن جائے گی، حالات کا وہ شکار رہے گا، مظلومانہ زندگی گزارے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں جو آدمی قرآن سے اعراض کرے گا وہ پریشان حال ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی مصیبت اس سے بھی بڑی، یہ تو دنیاوی انجام ہے، اخروی انجام یہ ہے کہ ایسا انسان کل قیامت میں نابینا ہو کر اٹھے گا، اندھا، چوپٹ، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، دنیا میں دور تک دیکھتا رہے۔ وہ انسان ایسا جری ہے، اس نے یہاں قرآن کو نہیں مانا، رسول کی ہدایات کو قبول نہیں کیا، آنکھ بند کر کے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں بدل دیں گے اور وہ نابینا بن کر اٹھایا جائے گا۔ اور ایسا جری ہے کہ اللہ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دور تک دیکھنے والی آنکھیں رکھتا تھا، آج میں بینائی سے محروم کیوں ہوں؟ یہ سوال کرے گا انسان۔ اللہ کا جواب قرآن میں موجود ہے، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے دنیا میں بھی تو نے میرے نصیحت نامے سے، قرآن سے آنکھیں بند کر کے رکھی تھی، آنکھیں پھیر کر رکھی تھی، تو نے کبھی قرآن میں دیکھا ہی نہیں، جیسے تو اندھا ہو، ہاں معنوی اعتبار سے تو اندھا بنا رہا، آج ہم تجھے حقیقت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کا جواب موجود ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر بندے جیسی زندگی گزارتے ہیں اس کا عکس، اس کا نتیجہ اسی کا موافق ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہوا ہے یحشر الناس ثلاثة اصناف، کل قیامت میں لوگ 3 طبقوں میں کر کے اٹھائے جائیں گے، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم۔ حدیث شریف میں ہے کہ سارے انسان میدان محشر میں جب اکٹھے ہوں گے اور اپنی قبروں سے آئیں گے، چل چل کر آئیں گے، اس وقت انسان 3 طرح کے ہوں گے۔ بعض انسان وہ ہیں، بلکہ بڑی تعداد وہ ہیں جو فطری چال کے مطابق چلیں گے، جیسے زمین پر چلتے ہیں، 2 پاؤں پر 2 ٹانگ پر ہم چلتے ہیں، ایسے اکثر لوگ اپنی قبروں سے 2 ٹانگوں پر چل کر اللہ کے حضور میدان محشر میں پہنچیں گے۔ وَصِنْفًا رُكْبَانًا، اور ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوگی جو پیروں پر نہیں، اللہ ان کو سواریاں عطا کرے گا، اس حال کے مناسب جو بھی سواری ہوگی، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے یا جہاز ہے، جو بھی سواری اللہ مقدر کرے گا، سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر اللہ کے حضور پہنچے گا۔ لیکن ان 2 قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی ہے جو بدبختوں کی ہے، نالائقوں کی ہے، کافر اور فاسقوں کی ہے، کفار اور فجار کی ہے، بد عملوں کی ہے، جو چہروں کے بل چل کر میدان محشر پہنچے۔ وہ پیروں سے نہیں چلیں گے، وہ سواریوں پر سوار ہو کر نہیں آئیں گے، بلکہ اوندھے منہ، ٹانگیں اوپر، سر کے بل چلیں گے، صنفا علی وجوہہم، چہروں کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے کہا کیف یمشون علی وجوہہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی چہروں کے بل کیسے چل سکتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان ینشیہم علی وجوہہم، جس اللہ نے پیروں پر چلنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس اللہ نے پیروں پر چلنے کی ترتیب بنائی ہے، وہی اللہ چہروں کے بل چلانے پر قادر ہے۔ یہ 3 قسمیں کیوں ہیں؟
اس کو سمجھ رہے ہیں؟ محدثین نے سمجھایا کہ جو پیدل چلنے والے ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے اور عام چال پیدل چل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں سبقت اختیار نہیں کیا، دین کی طرف لپک کر نہیں آئے، دین میں دوڑ نہیں لگائی، بلکہ عام چال چلتے رہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی زکات دے دی، کبھی نہیں، بہت زیادہ اہتمام دین کا ان کو نہیں تھا، تو وہ عام چال چل کر آئیں گے۔ اور وہ لوگ جو سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے نفسوں پر سواری کی، اپنے نفس کو کچل کر رکھا ہے۔ جی پتہ نہیں کیا کیا چاہتا تھا، یہ نفس آزادی چاہتا تھا، انہوں نے آزادی کو اختیار نہیں کیا ہے، اپنا آپ کو شریعت کی لگام سے باندھ کر رکھا ہے۔ یہ جی چاہتا تھا کہ بالکل آزاد ہو جائے، شراب پئیں، زنا کریں، حرام کمائیں، یہ نفس چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر قرآن کی شریعت کی لگام لگائی، اس نفس پر قابو رکھا۔ اللہ اس نفس پر سواری کرنے کی برکت سے میدان محشر میں جانے کے لیے سواری عطا کرے گا۔ یہ مخلصین کا طبقہ ہے، یہ اولیاء کا طبقہ ہے۔ اور تیسری قسم جو عہدے چل کر آئیں گے، یہ وہ بدبخت ہیں جو قرآن کی تعلیم کے الٹے چلتے ہیں۔ قرآن نے کہا زنا حرام ہے تو زنا ان کی عادت تھی، قرآن نے کہا شراب حرام ہے تو شراب پینا ان کی لت بن گئی تھی، قرآن نے کہا جھوٹ حرام ہے تو جھوٹ ان کی عادت بن چکی تھی۔ جو قرآن کے الٹے خلاف چلتے تھے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے اعتبار سے بھی الٹا چلائے گا۔ بڑے افسوس سے بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں 99% وہ لوگ ہیں جو الٹی چال چل رہے ہیں، جو الٹی ہی چال چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارتا، سنت رخصت ہو، چہروں سے داڑیاں غائب ہوئی، اسلام ہمارا لباس غیر اسلامی ہو گیا، جھوٹ بولنا، قتل غارت گری اور قتل و کاٹ، حرام کاری، زنا، بد نظری، بے حیائی، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک طالب علم زبردست تقریر کر کے گیا سیرت کے عنوان پر۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے حضور میں وہی بندہ پسندیدہ ہے جو اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لے گا۔ محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے۔ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو جانا ہی نہ چاہے، مگر وہ جو جانے سے انکار کرے، تو اللہ اس کو زبردستی دھکا مار کے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ صحابہ کا اعلان نبی ایسا کون ہے جو انکار کرے؟ ہم میں سے بھی کون ایسا جو انکار کرے؟ چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، کیسے ہی بھی ہو، نام کا مسلمان ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جاؤں، جنت میرا مقام بنے۔ تو اللہ کے نبی ایسا تو کوئی نہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرے، تو پھر تو اس کا مطلب سبھی جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا زبان کی ہاں اور زبان کا انکار مراد نہیں ہے، پھر کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میری سنتوں کو گلے سے لگائے گا، یہ وہ ہے جو جنت میں جانے کے لیے ہاں کر رہا ہے کہ مجھے جنت چاہیے۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، داڑھی کٹا کر، غیر اسلامی لباس پہن کر، جھوٹ بول کر، شراب پی کر، زنا کر کے، بد نظریاں کر کے، قتل کر کے، حرام کما کر، حرام کھا کر جس نے میری نافرمانی کی ہے، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا۔ یہ ہے اصل معیار۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ ہماری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی ملتی ہے اور کتنا ہم نے دوری اختیاری کر رکھی ہے۔ جتنے ہم حضور سے اور حضور کی سیرت سے دور ہیں، یقین مانا جنت سے ہم اتنے ہی دور ہیں۔ بہت پیاری نظم کہی ہے اس نے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے اگر ساری دنیا کعبہ کی طرف پاک صاف ہو جائے اور سارے انسان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بلکہ سید المرسلین ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں۔ اور اگر سارا جہاں کفرستان بن جائے، سارے انسان فرعون، حامان، قارون، شداد بلکہ ان سب کے سردار ابلیس اور شیطان کی طرح ہو جائے تو خدائی کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہیں۔
وہ بے نیاز ہے، اس کو تم میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں، ہماری اپنی طرف سے یہ ہماری حاجت ہے کہ ہم اپنا اللہ سے رابطہ قائم کریں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں سوائے عبدیت کے، لیس بینہ و بین عبد سبب الا طاعت، یہ حدیث کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رشتہ نہیں سوائے بندگی کا، سوائے عبدیت کے، اور سب سے بڑی عبدیت، سب سے بڑی بندگی تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، سب سے بڑی بزرگی تقوی اختیار کرنا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 5 نصیحتیں فرمائیں، 5 نصیحت سنانے کا تو موقع نہیں، اس میں جو پہلی والی حدیث پہلا ٹکڑا ہے کیا فرمایا تھا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے دور رہنا، جتنے گناہ ہیں سب حرام، آگے تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنے بھی گناہ ہیں جس کو گناہ کہا جاتا ہے وہ سب حرام ہیں، وہ سب محارم ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ محارم سے دور رہنا، محارم سے بچنا، تو لوگوں میں سب سے بڑا صوفی ہے، تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہے، تو لوگوں میں سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ہم نہ جانے بزرگ کس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہوا میں بڑھے، ہم بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کو کشف و کرامات ہونے لگے، ہم بزرگ اس کو کہتے ہیں جو لمبا جبہ اور لمبی پگڑی باندھے۔ نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے، نبی نے خلافت تقسیم کی ہے کہ جو جتنا حرام سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ نبی کی طرف سے۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وصیت کی، مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائی جس پر پلے باندھوں، تو آپ فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فانہ ازین بامرک کلی، اے ابو ذر میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، یہ تیرے سارے دین کو مزین کرنے والا، یہ تیرے سارے دین میں روشنی پیدا کرنے والا۔ اور بھی انہوں نے نصیحتیں چاہیے، لیکن پہلی نصیحت حضور نے فرمایا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کس معنی کا نام ہے، کوئی سجاؤ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، بڑی باریک بات نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سیانت المرء عما یضرہ فی الآخرہ، آدمی کا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا جو اس کو آخرت سے نقصان دے سکے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے امام راضی علیہ الرحمہ نے التقوی الا یراک مولاک حین ما ینہاک، الا یراک مولاک حیث نہاک، تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تیرا رب تجھے وہاں نہ لے لے جہاں سے تجھے منع کرے۔ اللہ نے شراب سے، زنا سے، حیا سے، کٹکار سے، حرام کمانے سے، حرام کھانے سے، بازار کی ناقدری کرنے سے منع کیا، تیرا رب تجھے یہاں نہ لے، بس یہی تقوی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہوئے جو تہجد پڑھے، دیندار ہوئے جو اشراق پڑھے، دیندار ہوئے جو نبی تسبیحات پڑھتا ہو، نہیں، صرف گناہوں سے بچ جاؤ، یہی بزرگی ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ بڑے درجے کے محدث، بڑے اعلیٰ درجے کے محدث، کوئی آج ان کے پاس رہا جاسوسی کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ حضرت کے معاملات کیا ہیں، حضرت کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی دیر ریاضت کرتے ہیں۔ تو 1 مہینہ 1.25 مہینہ حضرت کے یہاں رہا، جب اس نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی تو حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے اس نے کہا کہ حضرت لوگ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، جس کے منہ سے سنو بس سفیان ثوری، حضرت سفیان، جس سے سنو وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اور میں 1.25 مہینے سے آپ کے پاس ہوں، میں نے کوئی خاص بات آپ کی نہیں دیکھی ہے، آپ تہجد تک نہیں پڑھتے ہیں، وَأَنْتَ تَنَامُ اللَّيْلَ، وہ حیرانی سے کہہ رہا ہے کہ آپ تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ بس قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں، حدیث پر غور فکر کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اشراق پڑھتے ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اوابین کا اہتمام کرتے ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ تہجد پڑھتے ہو، رات پھیلا کر پوری رات آپ سوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری جو محدث جلیل ہے، جو بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، ان کا اسکت میرا هذا الامر التقوى، بے چپ رہے، اس دین کی بنیاد تو تقوی، اس دین کی بنیاد تو تقوی ہے۔ تو نے میرے اندر کوئی خلاف تقوی بات دیکھی، کوئی گناہ دیکھا؟ ان کا حضرت وہ نہیں دیکھی، فرما بس یہی تو دین کا خلاف ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے تصور رکھ کر رکھا دین کا۔ آخری بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ دین صرف تقوی کا نام ہے،
دین صرف اپنا آپ کو گناہ سے بچانے کا نام ہے۔ یہی سفیان ثوری جس کے بارے میں جاسوس کا تبصرہ یہ ہے کہ نہ وہ اشراق پڑھتے ہیں، نہ اوابین پڑھتے ہیں، نہ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد میں بھی سوئے رہتے ہیں۔ ان کا حال سنو، سفیان ثوری ایک مرتبہ فتویٰ دیتے ہیں ابو جعفر بادشاہ کے خلاف، خلافت کا زمانہ، ابو جعفر بادشاہ کا خلیفہ تھا، اس نے کوئی بدعنوانی کی تو سفیان ثوری نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، غضب آیا، تو اس نے امیر مکہ کو لکھا، وہ عراق میں رہتا تھا غالباً، ابو جعفر عراق میں رہتا تھا، وہاں سے وہ آ رہا ہے مکے کے لیے، اس نے لکھا امیر مکہ کو، اور یہ قصہ مکے کا ہے جہاں حضرت سفیان ثوری نے فتویٰ دیا تھا۔ اب وہاں سے لکھ رہا ہوا عراق سے امیر مکہ کو، یوں کہہ لیجیے اپنے وزیر کو، کہ میں فلاں تاریخ میں مکہ پہنچ رہا ہوں۔ بادشاہ لکھ رہا ہے میں فلاں تاریخ میں مکہ پہنچ رہا ہوں، میرے مکہ پہنچنے سے پہلے سفیان ثوری کو سولی لگ جانی چاہیے۔ اس نے میرے خلاف فتویٰ کیوں دیا؟ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ بادشاہ کے خلاف کوئی بات کہہ سکے؟ حق بات تھی، سفیان ثوری نے کہی اور فتویٰ دیا، بادشاہ کو غیرت آئی تو اس نے لکھ کر بھیجا کہ میں فلاں تاریخ میں مکہ پہنچ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے سفیان ثوری کو پھانسی لگ جانی چاہیے۔ امیر مکہ کے پاس، وزیر کے پاس وہ خط پہنچا، وزیر کے پاس جب وہ خط پہنچا اور وزیر نے اس کو پڑھا تو وزیر کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے سفیان بن عیینہ، یہ الگ شخصیت ہے، سفیان ثوری وہ الگ شخصیت ہے، اور دونوں ایک ہی زمانے کے، اور اتفاق سے دونوں کے استاد بھی ایک جیسے ہی۔ تو سفیان بن عیینہ بیٹھے ہوئے تھے امیر مکہ کے پاس، انہوں نے جب خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس کو پھانسی لگنی چاہیے۔ تو سفیان بن عیینہ امیر مکہ کے پاس سے دوڑا اور سفیان ثوری کے پاس حاضر ہوئے۔ سفیان ثوری اس وقت اپنے شاگرد کی ران پر سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے اور کہنے لگے سفیان ثوری غضب ہو گیا، سفیان ثوری مصیبت آ گئی۔ حضرت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ حاکم کا خط آیا، ابو جعفر کا خط آیا ہے، وہ امیر مکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے آپ کو پھانسی لگ جانی چاہیے۔ سفیان بن عیینہ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں حضرت ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، مکہ کو چھوڑ جائیں تاکہ امیر مکہ آپ کو تلاش کریں تو آپ نہ مل سکیں۔ اب سنو سفیان ثوری کیا کہتا ہے، سفیان ثوری کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میں مکہ چھوڑ جاؤں؟ ایک حاکم کے اور بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے میں احکم الحاکمین کے دربار میں جا کر شکایت کروں، احکم الحاکمین اللہ کے دربار میں جا کر میں شکایت کروں گا، اس بادشاہ کا ڈر مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ سفیان ثوری اٹھے، خانہ کعبہ پر آئے، غلاف کعبہ پکڑ کر انہوں نے دعا کی، اور کیا کہا؟ کوئی گھنٹہ بھر دعا نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا، آسمان کی طرف دیکھا، غلاف کعبہ پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر ابو جعفر مجھے قتل کروا دیتا ہے، مجھے پھانسی دلوا دیتا ہے، میری اور تیری دوستی ہی کیا ہے؟ میری اور تیری دوستی ہی کیا ہوگی؟ اگر ان ظالموں کو تو میرے اوپر مسلط کر دیتا ہے تو اتنے دن سے میرا اور تیرا رابطہ ہے، اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ محرخین نے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ابو جعفر کو مکہ تو کیا طائف آنا نصیب نہیں ہوا، رابطے میں پڑ گیا۔ کیوں کا رابطہ؟ یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس قرآن کو صرف کتاب برکت نہ سمجھو، اس کو کتاب تعویذ نہ سمجھو، اس کو کتاب شفا نہ سمجھو، یہ دو کتاب ولایت ہے، آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، آپ سب کو بزرگ بنانے والی ہے۔ یہی ہے آیت کا مطلب، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے کہ تم کامیاب ہو رہے ہو یا ناکام ہو رہے ہو۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے معصوم بچے سب قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جب آپ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ بڑی عمر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اگلے سال میں آؤں تو جتنی تعداد میں معصوم بچے ہیں اتنی تعداد میں گاؤں کے جو نوجوان، گاؤں کے بوڑھے بڑے وہ بھی پیش ہو رہے ہیں کہ مول صاحب دیکھو ان بوڑھوں نے قرآن پڑھا ہے، مول صاحب دیکھو ان نوجوانوں نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ بھی ایک مثال بن سکتی ہے میوات میں۔ جب یہ مثال بن سکتی ہے کہ مکتب میں زبردست مقرر ہیں، مکتب میں شاعر موجود ہیں، مکتب میں نعت پڑھنے والے موجود ہیں، تو یہ مثال کیوں نہیں بن سکتی کہ جرالی گاؤں میں حافظ تنظیم کے پاس بڑے بوڑھوں نے قرآن پڑھا کیا، نوجوانوں نے قرآن پڑھا کیا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، وقت میں نے کافی لے لیا ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتری ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔